الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے۔ آج مغرب کے وقت سے تیسرے عشرے کا آغاز ہو جائے گا۔ آخری عشرہ انتہائی عام عشرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو سارا سال عبادت فرمایا کرتے تھے اور رمضان المبارک میں عبادت کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، بڑی پابندی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ اور طرح کی ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمت کس لیا کرتے تھے، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد عبادات کی طرف ایسے مشغول ہو جاتے کہ ساری رات جاگ کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ پھر خود ہی نہیں جاگا کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگا لیا کرتے تھے کہ بھی آپ بھی جاگیں اور عبادت کریں، گھر والے بھی سارے جاگ کر عبادت کریں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس مہینے میں ہم کیا کریں، کیا پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ آپ یہ دعا کیا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف فرما، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میرے گناہوں کو معاف کر۔ استغفار کا مہینہ، اور یہ عشرہ جو ہے آخری عشرہ، یہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے نجات۔ پہلا عشرہ اولو رحمت اوسط مغفرت آخر عتق من النار، جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ تو یہ انتہائی عام ہے، اس میں باقی عبادات بھی بڑی عام ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت تو ہم کرتے رہتے ہیں، پورا مہینہ کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر ہے جو اس عشرے میں ہے، اور پھر لیلۃ القدر کے ساتھ اعتکاف ہے۔ اعتکاف بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ اس کے پاس آتے جاتے ہیں، آپ کو اس کے ساتھ محبت ہے، اس کو ملنے کے لیے صبح آتے ہیں، دن کے وقت آتے ہیں، 2-3 مرتبہ شام کے وقت پھر آتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے نمازیں بھی ہم جو پڑھتے ہیں اللہ کے ساتھ ایک تعلق وابستہ کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق باللہ جس کو کہتے ہیں، تعلق باللہ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، مسجد آتے ہیں، اللہ کے گھر آ کر اللہ کے گھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر زور کا وقت آتا ہے، پھر چلے جاتے ہیں، زور کے وقت پھر آتے ہیں، اور اس کے بعد عصر کا وقت ہے، عصر کے وقت پھر ہم آتے ہیں اللہ کے سامنے آ کر اس جو ساری کا اظہار کرتے ہیں، اس کی آگے نماز پڑھتے ہیں، اپنی آجزی اور درماندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ نمازوں کی تکبیرات، انتقالی تکبیرات میں یہی بات ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے،
اب نماز اثر کی ختم ہی کر چلے گئے مگر کے اوپر پھر آگے اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے، جس کے ساتھ ہمیں محبت ہے اس کے ساتھ ملاقات کے لیے ہم آگے اب چلے گئے پھر عشاء کے وقت آگے اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے۔ لیکن جو اعتراف ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی اللہ کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، سارے تعلقات منقطع کر کے صرف اور صرف مالک کی صحت کو لگانے کے لیے آ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ میں آ کر تیرے دروازے پر بیٹھ گیا ہوں۔ پہلے تو 5 وقت آتا تھا، آ کر تجھ سے دعائیں مانگتا تھا، تیرے آگے آ کر عزت و انکساری کے ساتھ اپنی بے بسی کا اظہار کرتا تھا، عاجزی کا اظہار کرتا تھا۔ اب میں تیرے پاس آ گیا ہوں، آ کر بیٹھ گیا ہوں، تو یا اللہ میرا یہاں بیٹھنا قبول کر، اور جو مغفرت اور بخشش کا سامان پیدا کرتے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سامان پیدا کرتے۔ اب جب وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے۔ کتنا محبت اور پیار کرتا ہے کہ جتنے بھی کام نیکی کے، اس میں آتا ہے کہ جتنے بھی کام نیکی کے اگر وہ اعتکاف نہ بیٹھا ہوتا اور کرتا، وہ سارے کام اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا۔ جنازہ کس نے نہیں پڑھا، اعتکاف اگر نہ بیٹھا ہوتا، ہو سکتا ہے نہ پڑھتا، ہو سکتا ہے نہ پڑھتا، کہیں چلا گیا ہوتا، جیل میں ہوتا یا کسی اور جگہ ہوتا، مصروف ہوتا، نہ پڑھتا، لیکن اب اعتکاف بیٹھا ہوا اس کا نمبر پتہ اس سے زیادہ بڑھا ہے۔ بیمار کرسی کسی کی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، یہ نہیں کوئی اور مصروفیت ہے، لیکن اعتکاف کی وجہ سے اس کے نمبر میں وہ بھی ثواب مل جائے گا۔ اور جو نیک اعمال جتنے بھی ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والے اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں ان سب میں افضل ترین اعمال جتنے بھی ہیں، وہ اگر یہ کرتا اعتکاف نہ بیٹھا ہوتا تو اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، اس کی مصروفیت کی وجہ سے، تو اللہ نے وہ سارے اعمال کا اجر اس کے نامہ اعمال میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر ایک اور بات کہ اعتکاف کرنے والا اس کے تو سارا دن رات ہے ہی عبادت، کھانا پینا عبادت ہے، بیٹھنا اٹھنا عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، سویا ہوا ہے بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اور لیلۃ القدر جو یہ اعتکاف کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیلۃ القدر کے لیے اعتکاف فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن رمضان کے پہلے اعتکاف فرمایا، پھر اس میں لیلۃ القدر نہیں ملی، دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اس میں بھی لیلۃ القدر نہیں ملی، پھر آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ تو جب آخری عشرے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو فرمایا کہ رک جاؤ، مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاخیر راتوں میں ہے، آخری عشرے کی تاخیر راتوں میں ہے۔ تاخیر راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ تاخیر راتیں ہیں۔ ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اعتکاف جو ہے یہ اس کے لغوی میں نہیں ہے رکنا، ٹھہرنا یا روکے رکھنا، لیکن شرعی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کر خالص اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اور عبادت کی نیت سے روزے کے ساتھ مقررہ مدت میں مسجد کے گوشہ میں تنہا رہنا اعتکاف کہلاتا ہے، کس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھتا ہے اور یکسوئی صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، یکسوئی اختیار کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے یکسوئی اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ہے اعتکاف، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو نیکیاں وہ تو ملے گی، اس میں نہیں ہے نیکیاں لیکن اس کو ملے گی، لیکن حج اور عمرے کا ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رزق کے ذریعے کی
انسان کی نفسیات کو اعتدال پر لا کر اسے شریعت کے تقاضے پورے کرنے کے لائق بنایا، اور اس نے جب اس طریقے پر 20 دن گزار دیے تو گویا روحانی کورس مکمل کر لیا۔ اب جو روحانی کورس اس نے مکمل کر لیا ہے اس کی مزید تکمیل کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخری 10 دن ہے اس میں چاہا کہ میرا بندہ میرے سوا تمام مخلوق سے غیر ضروری لیل جول، غیر ضروری بات چیت، غیر ضروری تعلقات اور رشتے سب کو چھوڑ کر صرف میرا حق رہ جائے، میرا حق رہ جائے۔ میرے بندے نے 20 دن تو میرے لیے سب کچھ چھوڑا، آپ نے سب کھانے پینے کی چیزیں چھوڑی، اپنے خواہشات کو چھوڑا، لیکن اب یہ تکمیل اس کام کے لیے 10 دن میرے لیے باقی سب کو چھوڑ دیں، کسی قسم کا کوئی کسی سے تعلق نہ رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روزے کے دوران اسے محبوب بیوی سے دن کے دن چھڑایا تھا، آپ دن رات سے الگ کر کے اس کی تمام تنہائیاں صرف اپنے لیے مخصوص کر لی کہ اب رات بھی میرے پاس تمہیں رہنا ہے، دن بھی تم نے میرے پاس رہنا ہے، اعتکاف کی کیفیت میں مجھے صرف یاد کرنا ہے اور میرے پاس میرے ساتھ تمہیں رہنا ہے۔ بہت ہر وقت جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس کا پورا وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، سوتے جاگتے ہر وقت عین عبادت۔ اللہ تعالیٰ کے محفوظ کلمے میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان پر حملہ نہیں کر سکتا، شیطان کی شر کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی، ہر وقت وہ عبادت میں وقت گزارتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہے، ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، فرمایا میں اس کی طرف آہستہ چل کر آتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور جو میری طرف دوڑ کر آتا ہے تو پھر میری رحمت کو اپنی گود میں لے لیتی، اللہ کی رحمت پر چھا جاتی ہے۔ تو اعتراف کرنے والا تو اپنے گھر پر چھوڑ کر صرف قریبی نہیں بلکہ اللہ کے در پر پڑ جاتا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کتنے قریب ہو چکا ہوتا ہے، کتنے قریب اللہ اس کے ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کتنا مہربان اور کتنا رحیم اور کتنا غفور رحیم ہو جاتا ہے۔ تو اعتراف کے فائدہ و ثواب اتنا ہے کہ اگر اللہ خالص اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کے لیے اعتراف کیا جائے تو یہ بہت اونچی اور عظیم الشان عبادت ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے بغیر اس لیے کہ اس نے اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے نامہ اعمال میں جتنی اس نے کی نہیں ہے، نیکیاں لکھی جائیں گی جو کی نہیں ہے، لیکن گناہ جو ہے ان سے وہ محفوظ رہے گا، غیبت سے محفوظ رہے گا، جھوٹ سے محفوظ رہے گا، بد اخلاقی سے محفوظ رہے گا، اور جو بڑے بڑے گناہ جن کو لوگ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں اور بڑے گناہ ہیں ان سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ تو اس طرح کے اعتکاف کے یہ بڑے عام قسم کے فائدے ہیں کہ آدمی ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت بنا سکتا ہے۔ فائدہ اس کا تو یہ بھی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جتنی دیر جہاں پر بیٹھتا ہے ہر ایک آدمی کوئی نہ کوئی باتیں کرتا ہے، کوئی اچھی کوئی بری باتیں کرتا ہے، زیادہ تر جو آج کا ماحول ہے کیا کریں گے، کوئی کسی نہ کسی کو آگے لگایا ہوگا، غیبت کر رہے ہوں گے، کسی کی چغلی ہو رہی ہوگی، کوئی بد اخلاقی ہو رہی ہوگی، جھوٹ عام ہے معاشرے کے اندر وہ ہو رہا ہوگا، ان سب سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ نیکیوں کی طرف بھی وہ سبقت کرنے والا ہے، باقی سب سے بڑھ کر نیکیاں اس کی ہوتی ہیں۔ مسجد کے اندر جو نمازی آتا ہے آ کر بیٹھتا ہے، اذان کے بعد جماعت تک جب بیٹھتا ہے تو اس کا وہ سارا ثواب لکھا جاتا ہے جماعت میں شامل ہونے کا۔ اگر وہ مسجد کے آداب کا خیال رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اعتکاف کی نیت سے، لکھا جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، معتکف کو یہ ثواب ویسے ہی مل جائے گا، اس کا وہ اگر اس مقصد کے لیے نہیں آیا، وہ تو آ کر اعتکاف بیٹھا ہے تو یہ بھی سارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے اعتکاف والوں کو 2 حج اور 2 عمرے کی، تو یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن کے اعتکاف کے بدلے اس آدمی سے زمین و آسمان کے فاصلے سے 3 گنا زیادہ اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ زمین و آسمان کا کتنا فاصلہ ہے، اس فاصلے سے 3 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی اس بارے میں ارشادات ہیں، لیکن مسائل بھی کچھ ہیں اور کچھ اس کی حکمتیں بھی ہیں۔
حکمت یہ ہے کہ جب اعتکاف بیٹھے تو اس مسجد میں بیٹھے جس میں باجماعت نماز ہوتی ہو. خاص طور پر جامعہ مسجد کا تذکرہ ہے کہ جامعہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے تاکہ اس کو جمعہ پڑھتے وقت بھی آتے جاتے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جامعہ مسجد کی نماز کا بھی ثواب اس کو مل جائے. تو ہمیشہ نمازی پرہیزگار تہجد گزار لوگوں سے اس کو پھر واسطہ پڑے گا جب وہ مسجد میں رہے گا اس مسجد میں جو آباد مسجد ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے ماحول میں اگر کچھ لڑکے بیٹھے ہوں تو پھر ان کے پاس لڑکے ہی آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ آ کر ان کا بھی اعتکاف الٹا خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کا ماحول بھی نہیں ہونا چاہیے. ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ اعتکاف کے ذریعے نیکی ملے, برائی سے آدمی بچا رہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر بے شمار اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ تو پورا مہینہ اعتکاف فرمایا اور آخری وقت جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. 20 دن کا اس وقت اعتکاف فرمایا. بہر کے اب جو سنتے موقع الکفایہ اعتکاف ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے. اعتکاف کی قسمیں تو 3 ہیں. ایک اعتکاف ہے نفلی اعتکاف جس کو مستحب اعتکاف بھی کہتے ہیں. اب یہ آپ مسجد میں آئے ہوئے ہیں, آپ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو آپ کو مستحب اعتکاف کا ثواب مل جائے گا, نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. تو اس کے اتنے لمبے چوڑے مسائل نہیں ہیں. یہ بالکل آسان ترین اعتکاف ہے. اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ اگر باہر نکلا تو اعتکاف خراب ہو جائے گا. ہاں اتنا ہے کہ مسجد سے جب باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, پھر مسجد آئے گا اعتکاف کر لے گا تو پھر اس کا اعتکاف ہو جائے گا. لیکن جو سنتے موقع الکفایہ اعتکاف ہے اس کی شرائط زیادہ ہیں, اس کے احتیاط زیادہ ہے. اس میں آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اعتکاف کے مکروہات کیا ہیں, اعتکاف کے مستحبات کیا ہیں, اس کے فرائض کیا ہیں, کن وجہوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بے شمار افعال, بے شمار کام ایسے لوگ کر جاتے ہیں جن سے اعتکاف آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے. تو آدمی گریز تو اسی وقت کر سکتا ہے جب آدمی کو معلوم ہو اس کے متعلق کہ ان چیزوں سے میں نے احتیاط کرنی ہے, ان چیزوں سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک ہے واجب اعتکاف, وہ منت والا اعتکاف ہوتا ہے جو آدمی کوئی منت مان لے کہ جی میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا. اور رمضان میں ہی نہیں, غیر رمضان میں بھی ہوتا ہے جو واجب اعتکاف ہوتا ہے. وہ بھی اسی طرح کر کے اگر 1 دن کا ہے تو 1 دن, اگر 2 دن کا, 3 دن کا, جتنے دن کا اعتکاف منت مانی ہو وہ بھی اس میں بھی روزہ ضروری ہے. جو واجب اعتکاف ہے اس میں بھی روزہ ضروری ہے, اور جو سنتے موقع الکفایہ اعتکاف ہے اس میں بھی روزہ ضروری ہے. لیکن وہ جو نفلی اعتکاف ہے اس میں روزہ ضروری نہیں ہے. تو اس طرح کر کے یہ اعتکاف کی جو ہے 3 قسمیں ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اعتکاف میں سنت ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اعتکاف میں مستحب ہیں. تو شرائط جو اعتکاف کی ہیں وہ تو یہ ہیں جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے. شرائط کا کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جہاں 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کی جاتی ہو, اور پھر اعتکاف کے لیے جامعہ مسجد کو افضلیت دی گئی ہے. سب سے زیادہ ثواب اعتکاف کرنے کا خانہ کعبہ مسجد حرام ہے, دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے, تیسرے نمبر پر مسجد اقصی بیت المقدس ہے, اور چوتھے نمبر پر مسجد قباء میں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب ہے. اس کے بعد پھر اپنے محلے کی جامعہ مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ہے. پھر اس کے بعد جو اپنی مقامی مسجد جامعہ مسجد نہیں ہے اس میں بیٹھنے کا ثواب. تو اعتکاف کی نیت کرنا, نیت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا یہ ضروری ہے. یہ بھی شرط ہے اعتکاف کی کہ اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنا, بے مقصد اور بے ارادہ ٹھہرنا اعتکاف نہیں کہتے اس کو. نیت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنے والے مسلمان کا عاقل بالغ ہونا ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو اور بالغ ہو. اعتکاف کرنے والے کا جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے, اور اگر عورت ہے تو اس کا حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے. ایسی کیفیات اگر پیدا اگر ہو جائیں تو مسائل پوچھے جا سکتے ہیں کہ جنابت کی کیفیت اگر ہو جاتی ہے مسجد کے اندر تو اس طرح کر کے کس طرح کر کے وہ مسجد سے باہر جائے اور کس طرح کر کے وہ تیمم کرے, وہ سارے مسائل پوچھے جا سکتے ہیں. تو واجب اور مسنون اعتکاف کے لیے روزہ جو ہے ضروری ہے. مرد کے لیے ہر قسم کے اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے. گھر میں اعتکاف کرے گا تو درست نہیں ہوگا. عورت کے لیے گھر میں اعتکاف ضروری ہے. عورت جو وہ اس کا اعتکاف عام طور پر بعض جگہ بنائی ہوتی ہیں کہ یہاں پر نماز ہم پڑھیں گے, اس جگہ وہ اعتکاف کرے تو بہتر ہے, ورنہ جو جگہ بھی منتخب کرے پھر وہی جگہ عورت کے اعتکاف کی ہوگی. عورت کا اعتکاف اس لحاظ سے تھوڑا پابندی کا ہوتا ہے کہ اس میں وہ جگہ کم ہوتی ہے جس میں اس نے اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے.
ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس عورت کے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا نہ ہو اور اعتکاف بیٹھے تو وہ کام کاج بھی کر سکتی ہے، گھر کے کام کاج کر کے پھر اعتکاف آ کر بیٹھ جائے۔ جس کی روٹی لانے والا کوئی نہ ہو، وہ گھر جا کر روٹی کھا کر جائے، سیدھا روٹی کھا کر پھر سیدھا مسجد آ جائے اور اعتکاف پہ بیٹھ جائے۔ بے شمار مسائل ہیں اس طرح کے، جنابت کے مسائل ہیں، پیشاب کے لیے جانے کی حاجت الانسان جس کو کہا جاتا ہے اس کے مسائل ہیں۔ مسائل کا چیپٹر جو وہ الگ ہے، اس وقت ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اعتکاف بیٹھنا چاہیے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ خاص طور پر جو بزرگ ہیں ان کو اس چیز پر زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ان کو اس چیز کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ زندگی کم رہ گئی ہے، تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، ان کو تو معلوم ہے کہ ہمارا اتنا عرصہ گزر چکا ہے، باقی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ جوان آدمی کی بھی موت کا پتہ نہیں ہوتا کس وقت موت انسان کی آ جائے، لیکن جو آدمی جو گندم زرد بڑھ جائے اس کو لوگ ہاتھ لگاتے ہیں کہ یہ زرد بڑھ گئی ہے۔ اب جن کے بعد سیاد ہو چکی ہوں، بوڑھے ہو چکے ہوں، ان کو اس طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ پہلے لوگ بوڑھے اعتکاف زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن اب نوجوان جو اس طرف ہیں بالکل بوڑھوں نے اعتکاف کرنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ بہت بڑا اجر اکٹھا کرنے کا، آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہ رمضان مبارک کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، ہمارے گاؤں میں دردے کے ساتھ لوگ بے حرمتی کر رہے ہیں، بعض لوگوں کو معلوم بھی ہے، کیونکہ ہم ایسے ہی لوگ ہیں جو کھلا جنہوں نے کولر باہر رکھے ہوتے ہیں، اپنے مکان تعمیر کرا رہے ہیں، سامنے کولر رکھے ہوئے ہیں، چائے چل رہی ہیں سامنے۔ پہلے لوگوں کے اندر کچھ شرم ہوتی تھی، کچھ حیا ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں جی کچھ نہ کچھ اللہ سے پردہ لوگ کرتے تھے، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے پردہ نہیں تو بندوں سے کس بات کا پردہ، بندوں سے کس بات کا پردہ۔ اب یہ دکانوں کے اندر بھی وہ دودھ اور سیون اپ اس میں ڈال کر لوگ پی رہے ہیں، بیمار ہیں جی، یہ کوئی بیماری کا بہانہ نہیں ہے۔ کس ڈاکٹر نے کہا کہ تم اس طرح کر کے اعلیٰ اعلان رمضان مبارک کی بھرتی کرو؟ بیمار آدمی ہو، مریض آدمی ہو، اس کو بھی کوئی طریقہ بتایا گیا ہے۔ رمضان مبارک کی بھرتی وہ بھی نہیں کر سکتا، اعلیٰ اعلان وہ نہیں کھا سکتا، اس کے لیے بھی اعلیٰ اعلان کھانا پینا گناہ اور حرام ہے۔ رمضان مبارک کا احترام ہر مسلمان پر واجب و ضروری ہے، اس لیے بیمار کو اتنی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بیماری اپنی کی آڑ میں رمضان مبارک کی بھرتی کرتا پھرے اور رمضان مبارک کا تقدس پامال کرے۔ اور اسی طرح کر کے بعض اس گاؤں میں پھیری والے آتے ہیں اور معلوم ہوا ہے، دیکھا بھی ہے کہ لوگ ان کو پانی پلاتے ہیں۔ آپ لوگ ہیں نا اس گاؤں کے رہنے والے، جس کو دیکھتے ہیں اس کو منع اس کو کیا کریں، فرض بنتا ہے۔ اللہ اعلان لوگ بھرتی کر رہے ہیں رمضان مبارک کی، پتہ ہی نہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے رمضان مبارک کے تقدس کا خیال رکھنا۔ یہاں پر جب ہندو اور سکھ رہتے تھے تو پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ باہر جا کر نہ کھاؤ، مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، اس کا احترام کرو۔ تو کافر لوگ جو ہیں وہ احترام کریں اور مسلمان خود احترام نہ کریں تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ رمضان مبارک میں آباد زیادہ سے زیادہ کریں۔ اب چند دنوں کی بات ہے، بس آخری اشرہ ہے، اس میں جتنا زیادہ ہو سکے پورا زور لگا دیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو غفلتیں ہو گئی ہیں، ان کی اللہ سے معافی مانگیں۔ استغفار کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، وجنات اور جنت کی طرف، عرض السماوات والارض، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کی طرف دوڑو اور مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، خود بھی کوشش کریں، اپنے گھروں کو بھی، گھر والوں کو بھی جگائیں اور ان کو بھی رات کا عبادت کے لیے اٹھائیں کہ بھئی رات کے وقت آپ بھی عبادت کریں، ہم بھی عبادت کریں۔ یہ ساری راتیں اللہ کے راستے میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہماری ساری پریشانیاں دور کر کے ہمیں کامیابیوں سے دنیا اور آخرت میں امتناع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔